بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 125 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 146 اور 147۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں، کما یعرفون، جیسے وہ پہچانتے ہیں ابناءہم، اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے کچھ لوگ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق بات کو چھپاتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں۔ الحق من ربک، اور حق وہی ہے جو تمہاری رب کی طرف سے ہے، فَلَا تَكُونَنَّ، پس تم ہرگز مت ہو جاؤ، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ ترجمہ یہ ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقین جانو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے، اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا، لہذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو جانا۔ اس آیت میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ دوسری بات، یقین جان لو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے۔ تیسری بات، حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ چوتھی بات، لہذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو جانا۔ بزرگان محترم، اہل کتاب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اسی طرہ بغیر کسی شک و شبہ کے یہ اہل کتاب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے لیے اجنبی نہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی واضح علامتیں اور نشانیاں جو تورات اور انجیل میں ہیں، ان کے ذریعے یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی شک و شبہ کے صاف طور پر پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہود کے علماء میں سے تھے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تو پہلی ہی نظر میں پہچان لیا تھا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، مجھے اپنے بیٹے کے پہچاننے سے زیادہ یقین۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 20 میں بھی یہ بات اس طرح کہی گئی ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو یعنی خاتم النبیین کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے۔ اہل کتاب کو پوری طرح علم ہے کہ یہ حق ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم حق کو چھپا رہے ہیں، اور ان کو اس بات کا بھی علم ہے کہ حق بات کے چھپانے کا وبال اور عذاب بہت زیادہ ہے، مگر ضد، عناد، ہر درمی اور سرکشی کی وجہ سے وہ حق بات کو چھپاتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 71 میں اہل کتاب کو اس جرم پر للکارا گیا اور متنبہ بھی کیا گیا، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڑبڑ کرتے ہو اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو؟ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، لہذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق اپنی جگہ ثابت ہے اور اس کا حق ہونا ظاہر و باہر ہے، اس میں کسی بھی قسم کے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں حق بات کو تسلیم کرنے میں پس و پیش نہیں ہونا ہے۔ حق بات کا حق یہی ہے کہ اس کے حق ہونے کا یقین دل میں پیدا کر لیا جائے اور اس کو تسلیم کر لیا جائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.